السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں، آج عنوان ہے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے پر حقوق اور ان کی فضیلت۔ شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے پر حق ہے اور ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ فضیلتیں بھی ہیں۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جن میں شوہر و بیوی کے حقوق کا بیان ہے، ان میں سے ایک اللہ کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ سورہ بقرہ کی 228 نمبر کی آیت ہے کہ عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو بھی بیوی کے سلسلے میں اللہ سے ڈر اور خوف رکھنا چاہیے، جیسا کہ بیویوں کو حکم ہے کہ وہ شوہروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے زین و زینت اختیار کروں، جیسا کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ میرے لیے بناؤ و سنگار کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ مغنی میں 10 جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 220 میں ہے کہ عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کی اچھائی کے ساتھ ہے۔ شوہر و بیوی میں سے ہر ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں، لہذا زوجین میں سے ہر ایک کو دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرے گی اور اس کے گھر اور اس کے مالوں کی حفاظت کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حق کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو شوہر کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ یہ ترمذی کی 1159 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون سے دریافت فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم شوہر والی ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا تم اپنے شوہر کی لیے کیسی ہو، یعنی اپنے شوہر کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ خاتون نے عرض کیا میں ان کی اطاعت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی ہوں، الا یہ کہ کوئی کام میری سکت سے، میری طاقت سے باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم غور کر لو کہاں تک اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس لیے کہ وہی تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہے۔ یعنی اس کی اطاعت کرتی ہو، اس کے فرما برداری کرتی ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اس کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتی ہو تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 18524 نمبر کی۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم کی 1408 نمبر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، تمہیں اللہ کی امان کے ساتھ انہیں حاصل کیا ہے، وہ اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 1218 نمبر کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شوہر سے مطلوب ہے، شوہر کا یہ مقصد ہے کہ بیوی کی دلجوئی کرے، اس کی خاطر مدارت کرے، اس کے دل کو اپنے طرف مائل کرے، اور اس سے کوئی کمی و کوتاہی ہوتی ہے تو اس پر صبر کر لے، جب تک کہ اللہ یا اس کا اپنا حق ضائع ہوتا ہوا نہ دیکھے تو اسے لغزش کو نظر انداز بھی کر دے۔ بیوی سے بھی مطلوب یہی ہے کہ وہ ایک اچھی شریک حیات ہونے کا نمونہ پیش کرے اور اللہ کے معصیت کے علاوہ کاموں میں شوہر کی اطاعت کرے۔ اس طرح سے ازدواجی زندگی راہ راست پر باقی رہے گی
اور شوہر بیوی کو خوش بختی کا احساس ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔